ظاہر ہو رہی ہے. ابھی آگے سلسلہ چل رہا ہے, اظہار کا سلسلہ چل رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, تجارتی قافلہ ہے, شام کا میدان ہے, موسم خراب ہو گیا, رات کا سما ہے. وہ دیکھتے ہیں دور ایک ڈیرا ہے راہب کا, اپنے نمائندوں کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا ان سے اجازت مانگ لو, آج کی رات ہم یہاں قیام کریں گے کیونکہ موسم خراب ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں بابا, جب تک کہ تمہارا سردار نہیں آئے گا اس سردار سے میں بات کروں گا, پھر بھی وعدہ کروں گا, اس سے پہلے کوئی وعدہ نہیں. ابوبکر صدیق جاتے ہیں. ابھی اظہار نہیں ہوا ہے, اظہار کے اسباب آ رہے ہیں, کیونکہ اصل سے لکھی ہوئی چیز ظاہر ہونا ہے تو ایک قوم کے لیے تو نہیں ہونا ہے, پوری کائنات کے لیے ہونا ہے, ہر قوم اور ہر طبقے کے لیے ہونا ہے, ہر نسل انسانیت کے لیے ہونا ہے, ہر زمانے کے لیے ہونا ہے. اب دیکھ رہے ہیں ابوبکر صدیق کو, راہب دیکھ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہو گیا مکے کی زمین میں, اور آپ ان کے پہلے خلیفہ ہوں گے. چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو رہی ہے. اب آگے مسئلہ آ رہا ہے, آپ اظہار کر دیے ہیں, کچھ افراد اعتراض کر رہے ہیں, کوئی ایسا معجزہ تو دکھاؤ. آپ انگلی سے کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر رہے ہیں. اب اظہار چل رہا ہے, لیظہروا ساتھ ساتھ چل رہا ہے, کیونکہ دین تو کامل نہیں ہو گیا نا, تمام کافر مسلمان تو نہیں ہو گئے نا. صرف یہ تو اللہ نے کہا کہ اسلام کو لا لوں گا, بولا کہ اس کو ادیان عالم پر غالب کر دوں گا. غالب کی بات کر رہا ہے. تو ہند کی زمین ہے, کلی کٹ کا راجا ہے, راجا چرمان اپنے محل کی چھت پر بیٹھا ہے. جب اس کی نگاہ ایک دم آسمان کی طرف پڑی, دیکھ رہے چاند دو متبادل سمتوں میں رواں ہے. وہ پریشان ہوتا ہے, اپنے پنڈت کو بلاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بابا یہ کوئی اہم واقعہ ہونے والا ہے یا کوئی اہم حادثہ رونما ہو چکا ہے, یہ کیا ہے؟ جب پنڈت کتابیں کھولتا ہے تو وہ چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو رہی, لیظہروا. تو پنڈت ان کو کہتا ہے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی زمین میں ظاہر ہوں گے. آپ کی عظمت کے طور پر آپ کی انگلی کے نشان سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا. وہ کلی کٹ کا راجا چرمان اپنے وفد کے ساتھ جاتا ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہوتا ہے. وہاں سے تربیت پا کر واپس وہ قافلہ ہند کی زمین پر آتا ہے. پہلی مسجد چرمان بنائی جاتی ہے. سرکار کا دور ہے, اظہار ہو رہا ہے. تو کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال کے اس وقت جو آپ کی زندگی کا 63 سالہ وقت ہے, کیا اسی لیے آئے تھے کہ وہیں اظہار ہونا تھا, آگے نہیں ہونا تھا؟ نہیں. جب آپ رحمت اللہ عالمین مانتے ہیں تو ہر نسل انسانی ایک عالم ہے, ہر چلتا ہوا زمانہ ایک عالم ہے, تو ہر عالم میں اظہار کو ماننا پڑے گا, ہر عالم میں اظہار کو ماننا پڑے گا, ہر عالم میں شہید کو ماننا پڑے گا. وہ تو پھر رحمت اللہ عالمین بولنے کا ثواب تو مل جائے گا. ایمان کے لحاظ سے بات تو ہو جائے گی, عمل کے ذریعے بتاؤ. اب یہی سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آ رہا ہے. حضرت عمر فاروق کے دور میں بیت المقدس فتح ہونا ہے. محاصرہ کیا گیا ہے, طویل ہو گیا محاصرہ. وہاں کے ربیوں نے شرط رکھ دی کہ ہم بات کریں گے تو تمہارے امیر سے, تمہارے خلیفے سے بات کریں گے. اب وہ اظہار کو دیکھنا چاہ رہے ہیں, کیا یہ وہی چیز ہے کیا نہیں کوئی اور چیز ہے. لیظہروا, ظاہر. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ایک اونٹ ہے, ایک غلام ہے, ایک آپ ہے. سواری باری باری تو ہو رہی ہے, مسافت تو ہو رہی ہے. جب شہر بیت المقدس کے قریب پہنچتے ہیں, غلام کی باری آتی ہے. غلام فریاد کرتا ہے, التجا کرتا ہے, درخواست کرتا ہے کہ امیر المومنین راستے میں جو ہوا سو ہوا, لیکن اب مخلوق آپ کی منتظر ہے, آپ نے ان سے بات کرنا ہے, معاہدہ کرنا ہے, میں اپنا حق آپ کو دیتا ہوں, آپ بیٹھ جائیں, میں نکیل پکڑتا ہوں. نہیں,
جیسا تو ہوا وہی ہوگا. اب جب شہر میں داخل ہوتے ہیں تو ربی پوچھتے ہیں, یہودی کے مذہبی رہنما پوچھتے ہیں کہ تمہارا امیر کون ہے؟ تو مسلمان بیک آواز کہتے ہیں کہ یہ جو اونٹ کی نکیل پکڑا ہوا آ رہا ہے یہی ہمارا امیر ہے. وہ چابیاں حوالے کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا خلیفہ بیت المقدس شہر میں جب داخل ہو گئے تو اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے داخل ہوئے. لیظہرہ, ظاہر تو وہ چیز ہوتی جب پہلے سے پوشیدہ ہو, جب پوشیدہ ہی نہیں تو ظاہر کیا؟ کنز مخفی تو مولا تھے, مولا ہے مولا ہی رہیں گے, تو ظاہر تو مولا کو ہی ہونا ہے نا. اب یہ سلسلہ اور آگے بڑھ رہا ہے, زمانہ چل رہا ہے, اظہار ہو رہا ہے. اب سمجھنے کی بات ہے کہ قرآن کو ہم 14 سالہ کتاب سمجھ کر مان لیں. ارے ازل سے لکھی ہوئی ہے, اب تک چلنے والی ہے. تو اس دور میں کیا ہے اظہار کا سامان؟ کامیابی اسی میں ہے. دو قوتیں ہمیشہ ہوتی ہیں, ایک اظہار کی ہوتی ہے, ایک بالمقابل کی ہوتی ہے. دیکھ لو وہ قوتوں کو. میں پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں اسی کو سمجھنے کے لیے, دوسرے انداز سے سمجھانا چاہ رہا ہوں. دو قوتیں ہوتی ہیں, ایک اظہار کی قوت ہوتی ہے, ایک اس کو دبانے کی قوت ہوتی ہے. آپ دیکھ لو جہاں ابراہیم ہے تو وہاں نمرود ہے. جب اظہار کی قوت ہو ابراہیم تو دبانے کی قوت ہے نمرود, وہاں پر سلسلہ بڑھ رہا ہے. موسیٰ اظہار کی قوت ہے تو دبانے کی قوت ہے فرعون. ہم آگے دیکھ رہے ہیں صالح ہے, اظہار کی قوت ہے تو دبانے کی قوت ہے شداد. ہم دیکھتے ہیں اسی طرح زمانہ چلتا ہے تو قوتیں بھی ساتھ ساتھ چلتے رہتی ہیں. حق و باطل کے ٹکراؤ سے تو حق کا اظہار ہوتا ہے. اب آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک واقعہ ہے, کتابوں میں مرقوم ہے, دیوبند کی بندرگاہ واقعہ ہے طارق بن زیاد کا. کشتیاں چلاتے رہے, کنگ راڈرک حکمران ہے, 700 سال سے اس کمرے کے ایک ایک تالا ہر حکمران لگا رہا ہے. اب کنگ راڈرک کہتا ہے کہ اب مجھ پر خارجیوں نے حملہ کر دیا ہے, اب مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, ہمارے بزرگوں نے یہاں خزانہ دفن کیا ہے. اس کمرے کے متولی کہتے ہیں نہیں, یہ بات زبان صدیام چلی آ رہی ہے, جس دن یہ تالے ٹوٹیں گے ہماری حکومت ٹوٹ جائے گی, نکل جائے گی ہاتھ سے, دوسرے قابض ہو جائیں گے. لیکن بولتے ہیں نہیں, یہ تمام باتیں ایوی ہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں, توڑ دو. جب تالے توڑتے ہیں تو وہاں کمرے میں ایک باکس ہے, باکس میں ایک تختی ہے, تختی پہ شبی بنی ہے طارق بن زیاد کی, اور لکھا ہے یہ قدسیوں کی طرف سے آئے گا اور فتح اندلس ہوگا. لیظہرہ, زمانے کے ساتھ ظاہر ہو رہا ہے, چل رہا ہے. بابا آج کے دور میں آپ رہ رہے ہیں, آج کے دور کا ظاہر کہاں ہے بتا دو نا. جو پوشیدہ ہے وہی ظاہر ہوگا. تو میرے پیر و مرشد سید السادات الحسنی والحسینی حضرت مولانا سید صدیق حسین المعروف صدیق دیندار چند بسویشور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اولاد علی کرم اللہ وجہ سے وہ وجود ہے جو کتابوں میں چھپا ہوا تھا, جس کا منیر شاہ صاحب نے مختصر سا اظہار کیا. اب وہ ظاہر کرنے کی قوت کے ساتھ ہوں گے تو کامیاب ہوں گے, ورنہ نہیں. نوح کا بیٹا بھی نوح کے ساتھ نہیں ہوا, کامیابی نہیں ملی, غرق و تباہ نست و نابود ہو گیا. اب اسی کو ہم ایک الگ انداز سے, مختصر سا ٹائم ہے ورنہ اس پہ بہت بات ہونی تھی, الگ انداز سے ہم دیکھتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لانے والے وہ اظہاری قوتوں کو ہم علیہ السلام کہتے ہیں. کسی بھی نبی کا نام لیتے ہیں نا, موسیٰ علیہ السلام, نوح علیہ السلام, لوط علیہ السلام, علی ھذا القیاس 1,24,000 علیہ السلام. وہ اظہاری کیفیتوں کو علیہ السلام کہہ رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا لیے تو ساتھ دینے والی ان قوتوں کو جو اظہار کر رہے ہیں, پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں, ان کو ہم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں. کسی بھی صحابی رسول کا نام لیتے ہیں, جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, عمر فاروق رضی اللہ علی ھذا القیاس تمام. اب ایک اور ایک چیز سوچو کہ اولیاء اللہ کو رحمت اللہ علیہ کیوں بولتے, کیا اللہ ان سے راضی نہیں؟ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سے اللہ ناراض ہے؟
رضی اللہ کیوں نہیں بول رہے؟ کیا شیخ عبد القادر جیلانی، پیران پیر، غوث اعظم دستگیر، محبوب سبحانی، رب کیا کیا کی القابات دے رہے ہیں، لیکن رضی اللہ نہیں بول رہے ہیں؟ کیا اللہ ان سے راضی نہیں؟ علیہ السلام بول رہے ہیں نہیں بول رہے ہیں؟ کیا اللہ ان پہ سلامتی نہیں دیا؟ قرآن کے یوم یلحم السلام، جو اظہاری قوت ہوتی ہے اسی اظہار کی تکمیل تک سلامتی کا وعدہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو کیوں رحمت اللہ علیہ بول رہے ہیں؟ ارے دیوانہ کتا کاٹا، ایک نئی پخراہٹ، ایک نئی بدت، ایک نئی جدت کیوں کر رہے ہیں؟ ارے قرآن کو عمل میں ثابت کر رہے ہیں، قرآن کو عمل میں ثابت کر رہے ہیں۔ اگر رحمت العالمین مانتے ہو تو اس دور کی رحمت کا درد تو بتا دو۔ اسی کو تو سرکار نے فرمایا انا خاتم النبی، لا نبی بعد، وہ درد جو تھا اظہار کا آپ نے بند کر دیا۔ اب رہتی دنیا کا کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہی کافر کافر دجال ہوگا۔ جو رحمت تھا، جو اظہار تھا، جو ربوبیت تھی، جو معراج تھی، وہ آپ کے آگے کفر ہو گیا، کیونکہ دربل ہو گیا۔ اسی دن سرکار دو علیہ وسلم نے در کھولا، سمجھو بول لیتے ہو انا مدینۃ العلم وہ علی بابھا، بول لیتے میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ کیا کرنا ہے؟ کیا لاہور کا شہر ہے، گیٹ کوئی نام کا گیٹ لگا ہوا ہے، علی بھی ایک گیٹ ہے علم کا۔ یعنی یہاں بتایا سرکار نے ایک در میں نے بند کر دیا، دوسرا در کھول دیا۔ ہر زمانے میں جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اولاد علی کرم اللہ جو ہوگا وہی در مصطفیٰ ہوگا، وہی در مصطفیٰ ہوگا۔ اس لیے رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے در مصطفیٰ تھے، اس لیے رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ وہاں سے اس رحمت اللہ علیہ کی رحمت تقسیم ہوتی ہے۔ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے در مصطفیٰ تھے، وہاں سے اس دور کی رحمت اللہ علیہ تقسیم ہوتی ہے۔ تو اسی طرح علی حجویری اپنے زمانے کے در مصطفیٰ تھے، رحمت اللہ علیہ کا رحمت وہاں سے تقسیم ہوتی ہے۔ اسی لیے معین الدین چشتی جو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ تاجدار ہند ان کو کہا جاتا ہے، وہ علی حجویری کے مزار پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل کامل رہنما۔